علم و فضل کی رسیا اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمیت بر صغیر کی نامور شخصیات سے بے تکلفانہ تعلق رکھنے والی بیگم عطیہ فیضی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر پاکستان منتقل ہوئیں، لیکن ایوب مارشل لا دور میں غیر منصفانہ عدالتی کارروائی اور کراچی کی شہری انتظامیہ کی بے حسی کے باعث ناقدری کے عالم میں 4 جنوری سن 1967 کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں کسی مسلم خاتون کی ایسی بصیرت اور اثر پذیری غیر معمولی بات تھی جو عطیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ عطیہ کا تعلق اس دور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ روشن خیال خاندان سے تھا۔ ان کی بڑی بہن نازلی بیگم ریاست جنجیرہ کی رانی تھی، جبکہ ریاست حیدرآباد کے وزیر خزانہ ان کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ عطیہ کے والد حسن افندی کو سلطنت عثمانیہ کے دربار تک رسائی حاصل تھی اور ان کا کاروبار ہندوستان، عراق اور استنبول تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور کے اعلیٰ پائے کے تعلیمی اداروں سے تحصیل علم کی بدولت عطیہ کو انگریزی، عربی، فارسی، ترکی اور اردو زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر جب ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم خال خال تھی تو عطیہ نے حصول علم کے لیے برطانیہ کا سفر کیا۔ خاندانی اثر و رسوخ اور ذہانت کی بدولت عطیہ فیضی نے جلد ہی انگلستان کی ہندوستانی کمیونٹی میں اپنی جگہ بنا لی۔ لندن میں ان کے شب و روز نامور ہندوستانی شخصیات کی میت میں گزرتے تھے۔ ٹاٹا کمپنی کے بانی جمشید جی ٹاٹا اور سروجنی نائیڈو کے علاوہ ہندوستانی ریاستوں کے راج و مہاراجوں کے ساتھ ان کی صحبتیں رہنے لگیں۔ عطیہ کی علامہ اقبال سے پہلی ملاقات لندن میں ہندوستانی طلبہ کی یہودی نگران مس بیک کے گھر ہوئی۔ محمد اقبال عطیہ کی پرکشش شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے ساتھ شاعری، تاریخ اور فلسفے پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہے۔ بیگم عطیہ فیضی کے نام علامہ اقبال کے خطوط کو انہوں نے اقبال کے نام سے سن 1947 میں کتابی شکل دی۔ علامہ اقبال کی ذاتی اور شخصی زندگی کی تفہیم اور تشریح کے لیے اس کتاب میں بہت سا سامان موجود ہے۔ اقبال کے ساتھ گہرے تعلق کے باوجود عطیہ اس لیے ان کی اہلیہ نہ بن سکی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے۔ عطیہ فیضی نے موسیقی اور مصوری سے وابستگی کی بنا پر رحمین نامی شخص سے شادی کی۔ یہ ایک ہندوستانی یہودی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی جائے پیدائش پونا تھی۔ بیرون ملک سے مصوری میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اس مصور کی تصویریں دنیا کے مختلف ممالک کی آرٹ میوزیم کا حصہ بنتی تھی۔ انہوں نے عطیہ سے شادی کے بعد اسلام بھی قبول کر لیا۔ قیام پاکستان کے بعد دونوں میاں بیوی قائد اعظم محمد علی جناح کی خواہش پر پاکستان منتقل ہو گئے۔ انہوں نے جہاں رہائش اختیار کی وہ جگہ کراچی میونسپل کارپوریشن کی ملکیت تھی۔ فنکارانہ مزاج کا حامل یہ جوڑا زمین کی ملکیت اور کلیم داخل کرنے کا روایتی اور قانونی تقاضوں میں نہ پڑا، جس کی وجہ سے ادھیڑ عمری میں ان کے لیے مسائل کا آغاز ہوا۔ سن 1958 کا ایوبی مارشل لا جہاں پاکستان کی نوزائیدہ جمہوریت کے خاتمے کا باعث بنا، وہیں یہ دور اس فنکار میاں بیوی کے لیے مصائب اور آلام بھی ساتھ لایا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن نے 1960 کے ابتدائی برسوں میں میاں بیوی کو اس عمارت سے بے دخل کر دیا، جس کی تعمیر اور تزئین پر انہوں نے اپنے پلے سے 30 لاکھ روپے کے قریب رقم خرچ کی تھی۔ بقول عطیہ فیضی انہیں محصور کر کے لائبریری کو مسمار کر دیا گیا۔ دن کے اجالے میں نادر فن پاروں کو بے رحمی سے باہر پھینک دیا گیا۔ عطیہ فیضی نے مجبوراً اس دور کے سپریم کورٹ کے جج جسٹس ایس اے رحمان کو خط لکھ کر مدد طلب کی۔ ان کی تحریر بیگم عطیہ فیضی کا المیہ انہیں پیش آنے والے المناک واقعات کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ کراچی میونسپل کارپوریشن ان کی شخصیت اور کارناموں کو خاطر میں لائے بغیر کچھ کاغذات کی بنیاد پر یہ عمارت اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی تھی، یہاں تک کہ یہ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ ان دونوں کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے بھی نہ تھے۔ بے گھری اور بدحالی سے مجبور ہو کر انہوں نے آرٹ کے نادر نمونے فروخت کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنا انتہائی قیمتی اور دلازیب فرنیچر جو کسی میوزیم کی زینت بننا چاہیے تھا، سستے داموں گزر بسر کی خاطر بیچ ڈالا۔ عطیہ اتنی مجبور ہو گئیں کہ 50 روپے قرض مانگنے کی نوبت آ گئی۔ قرض کے لیے ہاتھ پھیلاتے وقت ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ عطیہ فیضی نے جسٹس ایس اے رحمان کو قائد اعظم کے نام پر انصاف کی دہائی دی۔ جسٹس صاحب نے ایک حد تک معاملہ حل کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے منصب کی نزاکتوں اور زمین کی ملکیت کے گورکھ دھندوں جیسے قواعد نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ سن 1964 تک معاملات ہائی کورٹ اور میونسپل کارپوریشن کے درمیان لٹکتے رہے۔ میاں بیوی نے کچھ عرصہ ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں رہائش اختیار کیے رکھی۔ اس دوران جمع پونجی اور ذاتی نوادرات بھی ختم ہو گئے۔ انہوں نے تب کے پی آئی اے کے چیئرمین نور خان سے 2 کمروں کے مکان کی درخواست کی، مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ جب ہوٹل کا 60,000 روپے کا بل واجب الادا ہو گیا تو مجبور ہو کر وہ نگار نام کے ایک سستے ہوٹل میں منتقل ہو گئے۔ اسی جگہ ان کی زندگی کے آخری ایام بسر ہوئے۔ سن 1964 میں زندگی کی ان تلخیوں میں عطیہ کے شوہر رحمین انہیں دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ شوہر کی موت کے 2.5 برس بعد عطیہ فیضی بھی ناقدری کے عالم میں 4 جنوری سن 1967 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔